گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی، آہ طیبہ سے اگر میں دور رہ کر مر گیا، آہ طیبہ سے اگر میں دور رہ کر مر گیا، روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی، روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی، چل پڑے ہیں قافلوں پہ قافلے
سوئے حجاز چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے حجاز میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول حج کا موسم حجاج نے باندھی کمر حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر میرے حج کی بھی کوئی بن جائے صورت یا رسول میرے حج کی بھی کوئی بن جائے صورت یا رسول ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا رسول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کیجئے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے دو مدنی پھول بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ بیان سنے کی چند نیتیں آپ چاہیں تو فرما سکتے ہیں نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ دوم کے صفحہ نمبر 240 پر ایک نہایت سبق آموز حکایت موجود ہے۔ آئیے نہایت توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کی سخاوت کا ذکر کیا۔ حاتم طائی بہت مشہور نام ہے ہمارے ہاں بھی، یعنی اس کی سخاوت کے اکثر تذکرے اور چرچے مختلف کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں حاتم طائی کے بارے میں، کہ اس کی سخاوت بہت مشہور تھی، بہت زیادہ خیال رکھتا تھا غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا۔ تو حاتم طائی کی سخاوت کا ایک واقعہ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا اور جانوروں کو بھی بہت تلاش کے بعد پانی میسر نہ آتا تھا۔ کئی جانور بھوکے پیاسے بے قراری کے عالم میں پھرتے تھے۔ تو حاتم طائی کی زوجہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک رات ایسی ہمارے بچوں پر آئی کہ ہمارے بچوں کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ بہت ہی مشکل کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو سلا دیا، لیکن حاتم طائی بے قراری کے عالم میں رہا، اور اس رات وہ کہتا تھا کہ نہ جانے کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، کہ اچانک گھر کے باہر سے کوئی آہٹ سنائی دی۔ حاتم طائی نے بآواز بلند پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حاتم طائی کی زوجہ کا بیان ہے کہ میں نے جب باہر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک پڑوسن ہے کہ جو اپنے 6 بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور اپنے بچوں کی بھوک و پیاس کا ذکر کر رہی تھی۔ تو میں نے حاتم طائی سے آ کر یہ بیان کیا کہ ایک پڑوسن ہے، ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو اپنے 6 بچوں کے ساتھ آئی ہے اور بھوک و پیاس کے عالم میں ہے، اس کے بچے بھی بے قرار ہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا کہ انہیں فوراً اندر بلا لو تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اس کی زوجہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے بچے بھوکے ہیں، ہم نے تو خود اپنے بچوں کو بہت ہی مشکل سے سلایا ہے، اب یہ بچے جو آ جائیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ حاتم طائی نے کہا کہ دیر نہ کرو، انہیں فوراً بلا لو، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے بھی رزق کا انتظام فرما دے گا۔ حاتم طائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظاہری وجود کے ساتھ تشریف لانے سے پہلے کا ایک شخص تھا کہ انہیں بلا لو۔ جب وہ تمام لوگ آ گئے تو اس کی زوجہ کا بیان ہے کہ حاتم طائی نے ایک بہت ہی عمدہ قسم کا جانور ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد آگ کو دہکایا اور اس پر وہ گوشت بھوننے لگا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام بچوں کے سامنے گوشت کو پیش کیا اور پھر کہا کہ اپنے بچوں کو بھی اٹھا دو تاکہ ہمارے بچے بھی یہ گوشت کھا لیں۔ تو تمام کے تمام بچوں نے اور پڑوسن نے اور اس کے بچوں نے وہ گوشت کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو وہاں پر گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ بیان کردہ حکایت نصیحت کے کئی مدنی پھول اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ مثلا پہلے کے لوگوں میں پڑوسیوں کی خیر خواہی اور ان کی تکلیفوں کا احساس کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ حاتم طائی جو زمانہ جاہلیت میں سخاوت میں کافی مشہور سمجھا جاتا تھا، خصوصاً اپنے پڑوسیوں پر بہت زیادہ مہربان تھا، ان کا سچا خیر خواہ تھا اور حاجت مند پڑوسیوں کا سہارا تھا۔ اس کے پڑوس میں کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا
تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں اور اس بے سکونی کی کیفیت اس پر ایسی طاری ہوتی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکتا تھا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور پھر جب اس زمانہ اسلام آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرامین کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور پھر کئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اور ایسے ہی ہمیں اپنے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کے بے شمار واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ جن واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے ذہنوں میں کیا کیا تصور تھا پڑوسیوں کے حوالے سے، ان کا انداز زندگی کیسا تھا، کس انداز سے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ سارے دن جوتوں کی سٹیچنگ کرتا، سارے دن محنت مزدوری کرتا، اور جب رات ہو جاتی تو وہ کہیں سے گوشت یا مچھلی لے کر آ جاتا، اسے اپنے گھر پر لا کر بھونتا، اور بھوننے کے بعد جب اسے کھاتا تو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک برا کام یہ کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ جب سے شراب پیتا تو اس کی وجہ سے جب نشے میں دھت ہو جاتا تو بآواز بلند چیختا اور پکارتا رہتا تھا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 7 صحابہ علیہم رضوان کا دیدار کیا بعض روایات کے مطابق، اور حضرات صحابہ علیہم رضوان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایک حدیث کی سماعت بھی فرمائی۔ ساری رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتے۔ ادھر وہ موچی جو ہمسایہ تھا وہ شور بآواز بلند شور کرتا، جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی تھی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی اس موچی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا، اس موچی سے اس حوالے سے کوئی باز پرس نہیں فرمائی، اس کے ساتھ کوئی سختی کا، کوئی شدت کا رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ سب یہ رہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ امام صاحب کو اس موچی کی آواز سنائی نہیں دی۔ صبح آپ نے پوچھا کہ وہ موچی کہاں ہے، تو کسی نے جواب دیا حضرت اس موچی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے پکڑ کر لے گئے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز فجر کے بعد اپنی سواری منگوائی اور اس پر سوار ہو کر خلیفہ کے دربار تک جا پہنچے۔ خلیفہ کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو خلیفہ وقت بھی آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کا احترام کرتا تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی سواری سے نیچے نہ اترنے دو اور انہیں فرش شاہی تک نہایت ہی احترام کے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب خلیفہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ امام اعظم جو تشریف لائے ہیں کوئی بہت بڑی بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوں گے، کوئی بہت بڑا آپ کا آنے کا مقصد ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر خلیفہ وقت کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی موچی کے حق میں سفارش کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ موچی کے جو ساری رات
غل غبارہ کرتا تھا، جو ساری رات شور و غل کر کے عظیم امام کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حسن سلوک دیکھیے کہ جب اس کے پکڑے جانے کا پتہ چلا تو اپنے ہمسائے کی سفارش کے لیے وقت کے جلیل القدر امام خلیفہ کے دربار میں جا کر اس کی سفارش فرماتے ہیں. تو خلیفہ نے کہا کہ اس موچی کو بھی چھوڑ دو، اور آج کی جو رات تھی، جو گزشتہ رات تھی، اس رات جتنے بھی لوگ پکڑے گئے تمام کو رہا کر دو. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوئے تو وہ ہمسایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو امام اعظم نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی اور میری سفارش فرمائی. اللہ رب العزت آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے. اے امام، میری رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس نیکی پر جزا عطا فرمائے. اور پھر وہ اپنے فعل پر اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے شراب نوشی سے توبہ کی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو اختیار کر لیا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ روئے زمین پر کروڑوں لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے مسائل اخذ کیے جس امام نے، تو کروڑوں مسلمان آپ کے بتائے ہوئے ان مسائل پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. اور الحمدللہ عز وجل ان امام کا طرز عمل ایسا ہے کہ اپنے کمزور، اپنے غریب، اپنے ناتواں، اپنے ایک ایسے ہمسائے کے حق میں خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچے کہ جس ہمسائے کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس ہمسائے کو اگر آپ چاہتے تو سزا دلوا سکتے تھے، جس ہمسائے کے حوالے سے اگر آپ چاہتے تو اس کی ضمانت نہ ہوتی، لیکن امام اعظم نے اپنے رویے سے یہ ثابت کیا کہ ہمسایہ اگر غلط ہی کیوں نہ ہو، ہمسایہ اگر آپ پر ظلم و ستم ہی کیوں نہ کرے، ہمسایہ آپ کو تنگ ہی کیوں نہ کرے، ہمسایہ آپ کا جینا اگر دوبھر کر ہی کیوں نہ دے، لیکن آپ کا اخلاق اتنا عالی ہونا چاہیے کہ آپ اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں. صلو علی الحبیب. اور پھر آپ کا عمل دیکھیں کہ اس ہمسائے نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو کہ ہم بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی دکھ پہنچے تو ہم اس کے بدلے میں ان کو دکھ نہ پہنچائیں. رسول رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جن لوگوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی ہے جس کا برا پڑوسی اسے ایذا دے، اسے تکلیف دے، تو وہ اس کی ایذا رسانی پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے. حق کے پڑوس کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے بچیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ تو نہیں کرتے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ حق کے پڑوس یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا بھی حق کے پڑوس ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور وہ اس کے بدلے اسے تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا. لہذا صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے. ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. اب حسن سلوک کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پڑوسی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو حتی المقدور اس کی تکلیف کو دور کیا جائے. اس کا بچہ گم ہو جائے تو اس کے بچے کی تلاش میں اس کی مدد کی جائے. اس کے یہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں پر اس کے گھر جا کر اس کی تعزیت کی جائے.
اس کے دکھ درد غم کو بانٹا جائے، اس کے ہاں کوئی چوری یا ڈکیتی ہو جائے تو اس کی دلجوئی کی جائے، اس کا مکان گر جائے یا اس کی خدا نہ خواستہ چھت گر جائے یا اس کے مکان کو آگ لگ جائے یا وہ پانی، بجلی یا روزگار کی وجہ سے یا گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کی ڈیپریویشنز کا شکار ہو یا کسی مقدمے کا شکار ہو جائے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی حاجت روائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ اس آیت کے تحت تفاسیر میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے۔ کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جو نہ صرف ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے، بلکہ یہاں تک سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے قریبی اور دور کے ہمسائے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو جمع فرمایا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اور جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب محتاج ہو تو اسے دو، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور اگر فوت ہو جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا ہی روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے فضائل، پڑوسیوں کے حقوق کو ہمارے ساتھ ہماری وراثت میں ان کو مالک نہ بنا دیا جائے، یعنی ان کا بھی وراثت میں حصہ نہ رکھ دیا جائے، یعنی اتنے زیادہ حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پھر فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 حق ہیں، اور بعض کا 1 حق ہے۔ ایک ہے پڑوسی جو مسلمان ہے، اس کے ساتھ ہی وہ رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ وہ ہمسایہ بھی ہے۔ ایک پڑوسی ہے مسلمان، ہمسایہ اور رشتہ دار، اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ اس کے 2 حق ہیں، ایک حق کے ہمسائیگی اور دوسرا حق کے اسلام۔ ایک تھا رشتہ دار والا، وہ 3 حقوق ہیں۔ ایک ہے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، اور پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے۔ اور تیسری قسم کا پڑوسی ہے کہ وہ صرف آپ کا نیبر ہے، آپ کا ہمسایہ ہے،
لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اسلام نے اس کا بھی حق رکھا ہے۔ بیان کردہ حدیث پاک سے ہر عقل مند شخص اچھی طرح یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی بجا آوری، ان کی خبر گیری، ان کی حاجت روائی، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں خوش رکھنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، یہ اسلام کی شاندار تعلیمات میں سے چند تعلیمات ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ یعنی ہم اپنے پڑوسیوں میں سے اس پڑوسی کو جانتے ہیں کہ جو مالدار ہو، یا ہم اپنے پڑوسیوں میں سے بدقسمتی سے بسا اوقات ان پڑوسیوں کو جانتے ہیں کہ جو سوشلی جن کا اثر ہو، جن کی کوئی پاور ہو، جو سیاست میں ہو، یا جن کی کوئی ایسی ریپیوٹ ہو کہ جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں، جو دنیاوی طور پر صاحب اقتدار ہوں، جن کا دنیاوی طور پر اثر رسوخ ہو۔ ہم بدقسمتی سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے پڑوسیوں کے پاس ہی آنا جانا رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا خوشی غمی میں جانا ہوتا ہے تو بسا اوقات اسی وجہ سے جانا ہوتا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے تو اس کے میں خوشی یا غمی کے معاملے میں شریک ہو جاؤں تاکہ یہ میرے ساتھ بھی اچھے انداز سے تعاون کرے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا پڑوسی خواہ کتنا ہی غریب ہو، خواہ کتنا ہی پریشان حال ہو، خواہ کتنا ہی محتاج ہو، خواہ کتنا ہی ضرورت مند ہو، خواہ کتنا ہی گمنام ہو، خواہ دنیاوی حوالے سے اس کی کوئی عزت ہو یا نہ ہو، ہمیں جب اس کی تکلیف کا پتہ چلے، ہمیں جب اس کے مسائل کا پتہ چلے، ہمیں جب اس کے پریشان کن حالات کا پتہ چلے، جب ہمیں اس کی کسی خوشی کا پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی خوشی اور غم کے موقع پر جا کر اس کے معاملات کو شیئر کریں۔ صلو علی الحبیب۔ اور آج ہمارا حال ایک اور ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جو بہت کنجسٹڈ محلے ہوتے ہیں، ان محلوں میں تو شاید ایسا کم ہوتا ہو، لیکن بعض ہوتی ہیں بڑی کالونیز یا پوش ایریاز ہوتے ہیں جو متمول یعنی مالدار لوگوں کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر تو یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ برابر والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے، کسی برابر والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے، کسی برابر والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کب خوشی یا غمی ملی، کسی برابر والے کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی کیفیات کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہر شخص اپنی ایک الگ زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی آ جائے بندہ پوچھنے کے لیے کہ یار اس محلے میں فلاں آدمی رہتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس محلے میں کون کون رہتا ہے۔ بہرحال یہ حالات اب معاشرے سے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا، ایک دوسرے کے نام کو جاننا، ایک دوسرے کی تکالیف کا اندازہ لگانا، ایک دوسرے کے غموں کو شیئر کرنا، یہ معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہوتا عام کیا جا رہا ہے کہ برابر والے کا پتہ نہ ہو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ کہیں دکھ میں تو نہیں ہے، وہ کہیں تکلیف میں تو نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت کا ہمارا محتاج تو نہیں ہے، اسے ہماری کوئی کسی حوالے سے گائیڈنس تو نہیں چاہیے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جس محلے میں ہم رہنے والے ہوں وہاں اگر کوئی محتاج ہو تو اگر حیثیت رکھیں تو اس کی محتاجی کو دور کریں۔ اگر کوئی ہمسایہ، کوئی محلے والا ہم سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کے آنے کو اپنے لیے وبال جان نہ سمجھیں۔ اگر ہمارا کوئی ہمسایہ جسے ہماری کسی بھی حوالے سے مدد کی ضرورت ہے اور شریعت اگر ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں اپنے ہمسائے کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات پڑوس کے رہنے والی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات لہسن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیاز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نمک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مرچوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کسی بھی روزمرہ کے استعمال کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی ان چیزوں کے مانگنے پر اپنے ہاتھوں پر شکن نہ لے کر نہ آئیں بلکہ ان کی
مدد کریں اور ان کا یہ کام ہم کرنے میں مستعد ہوں اور بڑھ چڑھ کر ایسے کام کر دیا کریں. صلو علی الحبیب. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑوسیوں کے چند حقوق بیان کیے ہیں. دیکھیے یہ اسلام کی اسپیشلٹی ہے. اگرچہ بظاہر یہ ٹاپک ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک پر ہمارے معاشرے میں کلام نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے میں جمعوں میں اس پر کلام نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے میں عام خطیب حضرات اس ٹاپک پر بیان نہیں کرتے, لیکن یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اسپیشلٹی ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک خصوصیت ہے کہ مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں یہ موضوع سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے ذمے کیا حقوق ہوتے ہیں اور کیا فرائض ہوتے ہیں. ہمارے ذمے صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا نہیں ہے, ہمارے ذمے صرف روزے ہی نہیں ہیں, ہمارے ذمے صرف فرائض ہی نہیں ہیں, یعنی یہ جو 5 عبادات یہ نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ذمے کئی حقوق اور کئی فرائض ہوتے ہیں. ماں باپ کا خیال رکھنا, بہن بھائیوں کا خیال رکھنا, ان کے حقوق اسلام نے بیان کیے اور رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا, تعلق داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, یہاں تک کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے قریبی عزیزوں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اپنے ہمسایوں کی کیسے مدد کرنی ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بظاہر ہم نمازی ہوں, بظاہر ہم حاجی ہوں, بظاہر ہم متقی ہوں, بظاہر ہم روزے دار ہوں, بظاہر ہم دیندار ہوں, بظاہر ہم متشرع ہوں, بظاہر ہم متدین ہوں, بظاہر ہم نیک کہلانے والے ہوں, لیکن ہمارا ہمسایہ ہمارے شر سے محفوظ نہ ہو, ہمارا ہمسایہ ہمارے شر کی وجہ سے کچھ بول نہ سکتا ہو, ہمارے ہمسائے کو ہم سے تکلیف ہوتی ہو, ہمارے ہمسائے کو ہمارے رویے سے تکلیف ہوتی ہو, ہمارے ہمسائے کو ہمارے کردار سے تکلیف ہوتی ہو, تو دین اسلام نے ہمسایوں کے حقوق کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے ایک گائیڈ لائن دے دی, ایک ضابطۂ حیات دے دیا کہ جب آپ اس معاشرے کے رہنے والے انسان ہیں تو معاشرے میں رہنے کے تقاضے ہیں, جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس انداز سے آپ کو انٹریکشن کرنا ہے, کس انداز سے آپ کو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے, کس انداز سے آپ کو ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, جن میں سے ہمسائے بھی اہم رول پلے کرتے ہیں ہماری زندگی میں. اب ظاہر ہے کہ ہم کوئی حیوان تو ہے نہیں کہ الگ سے کوئی جا کر رہنے لگ جائیں گے. انسان کو سوشل اینیمل کہا گیا ہے کہ یہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے, لیکن ہم مل کر رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتے جا رہے ہیں, اپنے ہمسایوں کے دکھ درد غم شیئر نہیں کرتے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمسایوں کے کچھ حقوق کو بیان کیا ہے. فرمایا ایک حق یہ ہے کہ جب ہمسایہ یا پڑوسی ملے تو اسے سلام کرنے میں پہل کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمسایہ مالی طور پر غریب ہے, یہ نہ دیکھیں کہ ہمسایہ کی کوئی معاشرتی ویلیو نہیں ہے, یہ نہ دیکھیں کہ ہمسایہ کیا کاروبار کرتا ہے, کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے, بلکہ سنت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے. تو فرمایا ہمسایوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلام میں پہل کی جائے, اور یہ ایک جنریشن گیپ جو ہمارے معاشرے کا ہے وہ سلام میں پہل کرنے سے دور ہو جاتا ہے. جنریشن گیپ آیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. بڑا کہتا ہے کہ چھوٹا میری رسپیکٹ کرے, چھوٹا کہتا ہے کہ بڑا میرے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے. تو دین اسلام نے ان مسائل کا حل دے دیا, اس جنریشن گیپ کو پورا کر دیا کہ ایک شخص بڑا ہونے کے باوجود جب سلام میں پہل کرے گا تو چھوٹوں میں اس کی رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی. ایک بندہ مالدار ہے, اگر وہ مالدار ہونے کے باوجود غریب لوگوں کو سلام میں پہل کرے گا تو غریبوں کے دل میں بھی احساس ہمدردی پیدا ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا. ذرا غور سے سنیے مدنی چینل کے ناظرین,
ہماری بعض اوقات ایگو آڑے آ جاتی ہے، بعض اوقات ہماری انانیت آڑے آ جاتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جناب سامنے والا مجھ سے سلام میں پہل کیوں نہیں کرتا، میں بڑا ہوں، میں سوشلی بڑا ہوں، میرا سٹیٹس بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا منصب بڑا ہے، میں دنیاوی طور پر بڑا باعزت آدمی ہوں، معزز آدمی ہوں، میری عزت ہونی چاہیے، لوگ مجھ سے سلام میں پہل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائیں۔ پوری انسانیت میں، پوری مخلوق خدا میں جو عزت، جو تعظیم کے لائق ہستیاں ہیں، ان میں سب سے معزز جو ذات ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو چھوٹے بچے ایک مقام پر کھیل رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرمائی۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کریں، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کریں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، خوشی میں ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی میں شرکت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اپنے گھر کی چھت پر سے ان کے گھر میں مت جھانکے۔ غور کر لیں، اگر ہماری چھت اونچی ہے تو ہماری آنکھیں کہاں کہاں جاتی ہوں گی۔ ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر، ان کے پرنالے میں پانی گرا کر، ان کے صحن میں مٹی ڈال کر، ان کے دروازے پر، یہ میں اب اپنا بیان کر رہا ہوں، ان کے دروازے پر کوڑا کرکٹ کچرا نہ ڈالیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر سے کوڑے کرکٹ کا شاپنگ بیگ نکالا، پھینک دیا، یہ خیال نہیں کرتے کہ باہر کوئی جا رہا ہے اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، یا سامنے جو پھینک رہے ہیں سامنے بھی کسی کا دروازہ ہے، کسی کی چوکھٹ پر کوڑا کرکٹ نہ پھینک دیں، کچرا نہ ڈال دیں۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے، اور جو کچھ وہ اپنے گھر لے جا رہا ہو اس پر نظر نہ گاڑے کہ کیا چیز لے کر جا رہا ہے۔ اگر ہم سائے کے عیب اس پر ظاہر ہو جائیں تو اس کے عیب لوگوں پر ظاہر نہ کرے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تجسس میں پڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں بندے کا عیب مل جائے تو میں دوسروں کو بتاؤں۔ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، عیوب کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہم نے سنا من ستر مؤمنا علی عورت فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپایا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ اور یہ ایک حدیث، یہ ایک روایت وہ ہے کہ جس حدیث کو جاننے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مہینے کا سفر کیا، اور ملک مصر میں جا کر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ میرا کام پورا ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ صرف یہ بات سننے کے لیے گئے، من ستر مؤمنا علی عورت فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ تو یہ نیت کر لیں آپ بھی، مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائی بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ ہمیں کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہیں پڑنا، اور اگر کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ صلو علی الحبیب۔ پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سننا، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا ہے،
اور دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو ان کی رہنمائی کرے. یہ پڑوسیوں کے عام حقوق ہیں. اب ہم غور کر لیں کہ کیا ہم یہ حق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو حسن سلوک کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں؟ کیا اپنے پڑوسیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا اپنے پڑوسیوں کو دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کا، ایڈلٹس کا مدرسۃ المدینہ، کہ یہ بالغ افراد کا مدرسۃ المدینہ ہے کہ بالغوں کو قرآن مجید فرقان حمید سکھانا ہے، بالغوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، بالغوں کو 72 مدنی انعامات سکھانے ہیں، بالغوں کو نماز سکھانی ہے، نماز کا درس دینا ہے، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر جانا ہے، انہیں مدنی قافلوں کا مسافر بنانا ہے. ایسے ہی اگر اسلامی بہنیں ہیں تو گھروں کی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمسائیوں کو نماز سکھائیں، اپنی ہمسائیوں کو قرآن مجید سکھائیں. ایسا محلے میں ماحول بنانا چاہیے کہ یہ گھروں کی خواتین صحیح انداز سے قرآن مجید پڑھنے والی بن جائیں، صحیح انداز سے نماز بن جائیں، انہیں قرآن مجید پڑھنا آ جائے، انہیں دین اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں، انہیں حقوق کا بیان آ جائے، انہیں پڑوسیوں کے حقوق کا بیان آ جائے، انہیں رشتہ داروں کے حقوق کا بیان آ جائے، انہیں شوہروں کے حقوق کا پتہ چل جائے، انہیں تربیت اولاد کا پتہ چل جائے، انہیں دین کے معنی و مفاہیم کا پتہ چل جائے، انہیں قرآن و سنت کا علم ہو جائے. تو دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں آسانی ہے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تاکہ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی نماز سکھائیں، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی تلاوت سکھائیں، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دیں اور اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دیں. کیونکہ ہمسائے کو نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمسایہ اس نیکی کی دعوت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی تو نیک بن ہی جائے گا. ہم خود تو نیک بن گئے، یعنی بن گئے سے مراد یہ نہ کہ نیک سمجھیں، نیکی کے ٹریک پر آ گئے، نیکی کے راستے پر آ گئے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ملا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں تو کرنا شروع کر دی ہیں ہم نے، کہ ہم اجتماع میں بھی آ جاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم صدائے مدینہ بھی لگا دیتے ہوں گے، ہم 12 مدنی کاموں میں کسی نہ کسی انداز سے شریک بھی ہو جاتے ہیں. تو یہی سوچ ہمیں اپنے ہمسایوں کے لیے کہ ہمارے ہمسائے بھی نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں. کہ ایک حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. جب ہم نے اپنے لیے نیکیوں کو پسند کیا، جب ہم نے اپنے لیے 72 مدنی انعامات کو پسند کیا، جب ہم نے اپنے لیے شیخ طریقت کے طریقہ کار پر چلنے کو پسند کیا، جب ہم نے اپنے لیے مدنی مذاکروں کو پسند کیا، جب ہم نے اپنے لیے ہفتہ وار اجتماعات کو پسند کیا، جب ہم نے اپنے لیے مدنی قافلوں کو پسند کیا، تو اپنے ہمسایوں کے لیے بھی اس کو پسند کریں نا. کہ ہم دنیا میں تو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اپنے ہمسایوں کو کچھ تعلیم ہی نہ دیں دین کی، ان کو تربیت ہی نہ دیں، انہیں درس ہی نہ دیں، تو یہ بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی کوتاہی ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے یہ کریں. اور اگر ہمسایہ غیر مسلم ہے، اگر ہمسایہ ڈس بلیور ہے، اگر ہمسایہ نان مسلم ہے، تو دین اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہمسائے مسلمان نہیں ہے تو اب مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کو دکھ نہیں دینا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مکان کرائے پر لیا. آپ کا جو ہمسایہ تھا وہ غیر مسلم تھا اور تعصب کی وجہ سے وہ آپ کے مکان میں غلاظت ڈال دیتا تھا، گندگی ڈال دیتا تھا، مگر آپ خاموش ہی رہتے. ایک دن اس نے کہا کہ میرے پر نالے سے گزرنے والی جو نجاست ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ جو گند گرتا ہے میں اسے جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں
تو اس نے کہا کہ کہیں آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا غصہ آتا ہے مگر میں پی جاتا ہوں. غیر مسلم ہمسایہ جو تعصب کی وجہ سے گند ڈالتا تھا آپ کے گھر میں، وہ ایک دن کہتا ہے تنگ آ کر کہ یہ ہمسایہ لڑ نہیں رہا، یہ ہمسایہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی نیگیٹو اپنا ایٹیچیوڈ نہیں دکھا رہا، کوئی میرے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی. کہتا ہے کہ کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا آتا ہے، لیکن میرے رب نے اپنے کلام میں کیا فرمایا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. جب یہ بیان فرمایا تو وہ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا آپ کے جواب کو سن کر. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک ہمسایہ تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا. وہ ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہو گیا تو اس ہمسائے کا ایک بچہ ساری رات روتا تھا. آپ نے ہمسائے سے پوچھوایا، جو گھر والے تھے ان سے پوچھوایا کہ یہ بچہ ساری رات کیوں روتا ہے؟ تو جواب میں پتا چلا کہ گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے روتا ہے. آپ نے ایک چراغ روشن کیا، اس میں تیل ڈالا اور روزانہ اس میں تیل ڈال کے اپنے ہمسائے کے گھر بھجوا دیتے کہ تاکہ بچے کو چراغ کی وجہ سے سہولت ہو جائے اور وہ روئے نہ. کچھ عرصے بعد وہ ہمسایہ جب واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو با یزید بستامی ہم سے کیسا سلوک کر رہے ہیں. تو اس ہمسائے نے کہا کہ جب ان کے چراغ کی روشنی ہمارے گھر آ گئی تو اب ہمیں دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. وہ سارا کا سارا گھرانہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. کیسا انداز ہے ہمارے بزرگوں کا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. آپ کا غیر مسلم ہمسایہ تھا. اس کے ٹوائلٹ میں ایک سوراخ تھا کہ جس سوراخ سے نجاست آپ کے گھر گرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی اسے انفارم نہیں کیا، کبھی اسے بتایا نہیں کہ تمہارے ٹوائلٹ سے میرے گھر غلادت گرتی ہے. تو جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر فرمایا کہ میں بڑا معذرت خواہ ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میری وفات کے بعد میرے گھر والے اسے برداشت نہیں کریں گے، تم سے جھگڑا کریں گے اور تم سے لڑیں گے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک سوراخ ہے تمہارے ٹوائلٹ میں کہ جس سے گندگی گزرتی ہے. اسے آپ کے اس انداز پر اتنا تعجب ہوا. اس نے کہا کہ اتنے عرصے تک آپ نے اسے ٹالریٹ کیا، اس انداز سے آپ نے برداشت کیا کہ آپ نے مجھ پر ظاہر نہیں کیا. فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے کفر پر ڈٹا رہوں. آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین چند واقعات ہیں. صلو علی الحبیب. یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بتائے، جبکہ الحمدللہ عز وجل ہمارے بزرگوں کے احوال اور ان کی کیفیات کی مثالیں تاریخ میں بھری ہوئی ہیں. مثالیں پہلے بھی تھیں، مثالیں اب بھی قائم ہیں کہ بزرگ اب بھی ختم نہیں ہوئے، ہمارے نیک لوگ اب بھی ختم نہیں ہوئے. ان کا انداز اب بھی ویسا ہی ہوتا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کی ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ جو ٹاپک جس پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس ٹاپک پر میں نے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بڑی بڑی کتابوں میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ مواد نہیں ملا. یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے پر کتنا زور دیا ہے. پوری دنیا میں آپ اندازہ لگائیں، دعوت اسلامی سے وابستہ کروڑوں لوگ پوری دنیا میں ہیں الحمدللہ عز وجل.
پوری دنیا میں شب جمعہ کے بیان کا ٹاپک یہ رکھا گیا کہ ہمیں کس انداز سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، ہمیں کس انداز سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ یعنی دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلے انسان کا گھر آتا ہے، اور گھر میں اس کے والدین آتے ہیں، اس کی اولاد آتی ہے، اس کے بیوی بچے آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمسائے آتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو دین اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس انداز سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نیت کر لیں کہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے جو نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ جس کی نماز و روزے میں کمی ہے، کمی سے مراد وہ یہ ہے کہ وہ نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے، نفلی روزے کم رکھتی ہے، جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دے، نماز و روزے میں کمی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں ہے۔ تو ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ نماز، روزہ، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ یہ اجتماع ہمارا فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اس وقت ہو رہا ہے، اور اجتماع کے بیان کے آخر میں چند سنتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور سنتوں کے بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم چند درود و سلام پڑھیں گے، جو ہفتہ وار اجتماع کی ایک خصوصیت ہے۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے تحت جتنے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں یہ درود پڑھائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کچھ اعلانات ہوں گے۔ اعلانات کے بعد انشاءاللہ عز و جل ذکر و دعا ہوگی، اور ذکر و دعا کے بعد سلام ہوگا، سلام کے بعد نماز عشاء با جماعت قائم کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مختلف تربیتی حلقے ہوں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک رسالے 101 مدنی پھول سے چھینکنے کی سنتیں اور آداب سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینک کے وقت سر کو جھکا لیجئے، منہ چھپا لیجئے، اور آواز آہستہ نکالیے کہ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔ بہتر یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے،
اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے. چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری بار چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی اگر جواب دیں گے تو ثواب حاصل ہوگا. جواب اسی صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو جواب دینا واجب نہیں. کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا، مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں. اگر چھینکنے والا کسی مجمع میں اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اگر چند لوگ جواب دے دیں تو یہ کافی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سارے لوگ جواب دیں. اور دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے. نماز میں چھینک آئے تو خاموش رہے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں. اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئے اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر غیر مسلم کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھے ہدایت کرے کہا جائے. اسی طرح مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب، اور رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار سنتیں سیکھنے اور سکھانا نصیب ہوگا. اسی طرح سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کرنا بھی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی 12، 13، 14 اگست کو بے شمار مدنی قافلے مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بھی سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کریں گے. تو جو اسلامی بھائی سفر کرنا چاہیں وہ اجتماع کے اس پہلی نشست کے اختتام پر مدنی تربیت کا رابطہ فرما سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ جو آج ہے اس درود پاک کو کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا
تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میرے اسلامی بھائیو، آج جمعرات ہیں
لیکن پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے ہفتے کو یعنی 5 اگست کو بعد نماز عشاء رات تقریباً 9 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت فرمائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں اور ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ احترام مسلم مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا کیا ہے سماعت فرمائیے۔ 3 شخص جنت سے ابتداءً محروم، پڑوسیوں کی اہمیت، اعلیٰ کردار کی سند، دیوس کی تعریف، اولاد کو ادب کیسے سکھایا جائے، گھر میں مدنی ماحول نہ ہونے کی ایک وجہ، اہل خانوں کو دوزخ سے کیسے بچائیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے مدنی پھول، کون سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی واجب ہے۔ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ احترام مسلم خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان بدکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے۔ جیبی سائز 7 روپے اور بڑا سائز 12 روپے۔ احترام مسلم۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 13 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں ہندی، گجراتی اور عربی وغیرہ بھی شامل ہیں، اور یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ تذکرہ امیر اہل سنت قسط نمبر 6 کا رسالہ حقوق العباد کی احتیاطیں۔ اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے سوئی لوٹانے کا کیا نتیجہ ملا، امیر اہل سنت نے پینٹر سے معذرت کیوں کی، امیر اہل سنت نے ہزاروں کے مجمع میں معافی کیسے مانگی، صدائے مدینہ میں کیا احتیاط کریں، امیر اہل سنت کی خادمین اور چھوٹوں سے معافی مانگنے کا انداز اور حقوق العباد کی احتیاطوں سے مالا مال مدنی پھولوں کا گلدستہ بنام حقوق العباد کی احتیاطیں الحمدللہ عز و جل یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر تشریف لا چکا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے۔ اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے کون اچھا اور کون برا، 2 اچھی اور 2 بری خصلتیں، مسلمان کو گھور کر دیکھنا کیسا، نقصان اٹھانے والے 3 افراد، میزبان کو تکلیف دینا کیسا، اپنی ضرورت کی چیز دے دینے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں حاصل ہوں گی، اور اس کا ہدیہ ہے 90 روپے۔ ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول یہ سماعت فرما لیں۔ آج کے اجتماع کے مدنی حلقوں کا جو جدول ہے وہ کیا ہے؟ روزہ نفل کے 12 مدنی پھول یہ مدنی پنجسورے پر صفحہ نمبر 312 پر موجود ہیں۔ درود شفاعت یہ دعا مع حوالہ، درود شفاعت ہے مدنی پنجسورہ صفحہ نمبر 172۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اختتام پر مدنی نامات کے رسالے سے فکر مدینہ بھی کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعا سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے ہم گناہگاروں، روسیاہوں، عاجزوں کے پیارے رب عز و جل، ہم روسیاہ و عاجز، نافرمان، عیسیاں شعار اپنے گناہوں بھرے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ عز و جل، ہم دور و نزدیک سے جمع ہیں، ہم نے تیرا ذکر خیر کیا، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا، ان کے چاہنے والوں کا ذکر خیر کیا۔ اے مالک کریم، اب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہیں۔ ہمارے پیش نظر ہمارے گناہ، ہماری بدعمالیاں، ہمارا نام اعمال ہے، دن رات تیری نافرمانیاں کرتے رہے، صبح بھی گناہ، دوپہر بھی گناہ، شام بھی گناہ، رات بھی گناہ، دن رات نافرمانیاں کر کر کے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر لیا، دور دور تک نام اعمال میں گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں۔ یا الہ العالمین، اب تیرے نیکوکار بندوں کے درمیان ہم حاضر ہیں یا رب۔ نہ جانے کتنے تہجد گزار یہاں موجود ہوں گے، ان کے درمیان ہم حاضر ہیں۔ نہ جانے کتنے حجاج ہوں گے، ہم ان میں حاضر ہیں۔ نہ جانے کتنے سنتوں کے عاملین آئے ہیں، ہم ان کے درمیان حاضر ہیں۔ نہ جانے کتنے اشراق و چاشت کے پابند آئے ہیں، اے اللہ ہم ان کے درمیان حاضر ہیں۔ نہ جانے تیرے کتنے اولیاء کے درمیان ہم حاضر ہوں گے۔ اے مالک کریم، ہم اگر اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ گناہ ہیں ہی اتنے سارے، لیکن اے اللہ جب نظر تیری رحمت پر پڑتی ہے تو ڈھارس بنتی ہے۔ ہمارے گناہ اگرچہ بے شمار سہی، لیکن اے مولا تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت گناہ کیے، لیکن اے اللہ تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ، تیری رحمت بے پایاں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم شرمندہ ہیں یا رب، ہم شرمندہ ہیں۔ ہم نے اپنے سروں کو ندامت سے جھکا لیا، اپنے دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلا دیے۔ نادم ہیں یا رب، ہم نادم ہیں۔ ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ اے اللہ، جب بھی گناہ کیے تیری عزت و جلال کی قسم تیرا مقابلہ کرنے کا ذہن نہ تھا، نفس و شیطان کے واروں کا شکار ہو گئے۔ اے کریم، اب نادم ہیں، اب نادم ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے یا رب۔ اگر تو ہم مٹھی بھر مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یقیناً تیری رحمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یا رب۔ ہم پر کرم فرما دے، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور و ناتواں ہیں، آج معمولی گرمی پڑ جائے ہم پریشان ہوتے ہیں، آج گرمی کی شدت ہمیں بے قرار کرتی ہے۔ اگر گناہوں کا یہی سلسلہ رہا تو اے اللہ عز و جل، اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیں بروز حشر ساری مخلوق کے سامنے اپنے گناہ پڑھ کر سنانے پڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ساری مخلوق کے سامنے اے مالک کریم تو ہم پر ناراض رہا تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ کرم فرما دے، کرم فرما دے، اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو اے اللہ ہماری ہلاکت ہوگی، ہم جہنم کی آگ برداشت نہ کر سکیں گے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ننگے پاؤں دھوپ کے وقت سڑک پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے پاؤں پر آبلے پڑ جائیں، اے اللہ بروز حشر کیسے کھڑے ہو سکیں گے اگر وہاں تیری رحمت کا سایہ نہ ملا، وہاں تیرے عرش کا سایہ نہ ملا،
وہاں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نہ ملا، وہاں ان کی شفاعت خاص نہ ملی، وہاں ان کا لطف و کرم نہ ملا، وہاں اگر محرومی ہو گئی تو اے اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کرم فرما یا رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے، ہمیں میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا، اے اللہ اپنے کرم سے عذاب قبر سے بچا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہم پر یہ کرم فرما کہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے۔ اے اللہ کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کی سزا نہ دنیا میں دینا نہ آخرت میں دینا یا رب، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ تو نے کرم کیا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں۔ اے کریم ہم پر یہ کرم فرما کہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے۔ اے اللہ ہم اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کریں، ریاکاری سے بچیں، تکبر سے بچیں، بہتان سے بچیں، شماتت اعداء سے بچیں۔ اے اللہ عز و جل فضول گفتگو سے بچیں، ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں۔ اے اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فرامین کے مطابق ہم سنت عام کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ عز و جل ہم مسلمانان عالم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ناگہانی عذاب سے بچا، اپنی ناراضی سے بچا، بدبختیوں سے بچا، سختیوں سے بچا، بری تقدیر، برے فیصلے، بری گھڑی سے بچا۔ اے اللہ عز و جل اپنے قہر و غضب سے بچا، اپنی ناراضی سے بچا۔ اے مالک کریم ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا، اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی راحتوں میں رہیں اور آخرت کی راحتیں بھی جن کا مقدر ہوں۔ اے اللہ اپنے دین پر ثابت قدمی کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ اے مالک کریم سلامتی ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم کسی قابل نہ تھے، تو نے ہم پر کرم کیا۔ اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، تو نے کرم کیا یا رب، ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اے اللہ بن مانگے دیا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ دولت ایمان ہم سے نہ چھینے۔ اے مالک کہ کریم ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر یہ ایمان کی نعمت ہم سے نہ چھوٹے، ہم اپنے ایمان کو سلامت لے کر جائیں، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں نواز دے، محتاجی دنیا سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا محتاج رکھ یا رب۔ مسلمانان عالم کے احوال پر کرم فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ۔ اے مالک کریم یا رب العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کے تمام اہل خانہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ۔ اے اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی والی، اپنی پسند والی اور بھرپور نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ ان کے تمام اہل خانہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ یا رب عز و جل۔ ہمارے جتنے مریض ہیں اپنے کرم سے شفا عطا کر دے، ہمارے جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو راحت و آسانی میں بدل دے، ہم سب کو استقامت علی الدین کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ عز و جل۔ ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام۔
سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام جبل نور اور جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام جبل نور اور جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو ان شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو ان بے قراروں دل فگاروں اشک باروں کو سلام بے قراروں دل فگاروں اشک باروں کو سلام غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے جھوم کر کہتے ہیں عطار جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل